ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس کے اوپر بہت ویلاگز کیے اور بالآخر اب وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میری نظر میں، لیکن شاید اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس کے اوپر بہت ویلاگز کیے اور بالآخر اب وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میری نظر میں، لیکن شاید اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ایشو کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور صاحب جو پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ کشمیر کی اس کیمپین کے اوپر چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، پے در پہ انہوں نے وہ حرکتیں کی اپنی اس الیکشن کیمپین کے دوران کہ شاید کوئی چارہ ہی نہیں بچتا تھا کہ اس کا حل نکالنے کا۔ انہوں نے وہاں پہ رشوت بھی دی، جب کھلے عام بغیر کسی ڈر خوف کے کہ کوئی شاید دیکھ رہا ہو یا کوئی ویڈیو بنا رہا ہو، انہوں نے وہ بھی کیا۔ انہوں نے غداری کے فتوے بھی بانٹے وہاں پر، ان کے اوپر جوتا تک پھینکا گیا اور ان کے اوپر انڈے پھینکے گئے، ان کے اوپر ٹماٹر پھینکے گئے، ان کی گاڑی کے اوپر پتھر تک پھینکے گئے۔ تو یہ ساری صورتحال علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ۔ اچھا، یہ الیکشن کمیشن آف جو آزاد جموں کشمیر ہے، ان کی جانب سے یہ لیٹر نکالا گیا ہے، اور میرے لیے نا میں جب اس لیٹر کو پڑھ رہا تھا، میرے لیے وہ تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کو نکال دیا جائے گا۔ وہ مجھے ویسے پہلے سے انفارمیشن آ رہی تھی کہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ان کو کہ جی آپ نکلیں، یہاں سے باہر نکلیں، آزاد کشمیر سے باہر نکلیں، کیونکہ آپ نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن the way this letter has been written، یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میری نظر میں نا یہ اس وقت جسے وہ کہتے ہیں نا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، یہ لٹرلی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین کا، اور کچھ حد تک علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ذرا لائن سنیے گا جو اس کے اوپر لکھی گئی ہیں علی امین گنڈا پور کے بارے میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ لوگ اپنی یہ جو پولیٹکس کا انہوں نے حال کیا یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پہلے پیراگراف کے اندر تو وہ سیدھا یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم بیسیکلی غیر جانبدار قسم کے الیکشنز ہم کروانا چاہتے ہیں۔ اور اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ میں ذرا اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں پہ ان کو ہمیشہ یہ رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ جب بھی وہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں تو حکومت اس کی آتی ہے جس کی وفاق کے اندر، اسلام آباد کے اندر حکومت ہوتی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس بات کا پتہ ہے، اندازہ ہے اس بات کا، میری جو زیادہ تر تجزیہ کاروں سے بات ہوئی ان کو بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ موسٹ پروبلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی آئے گی، لیکن اس کے باوجود اس حد تک یہ معاملہ خراب ہو چکا تھا کہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور کو ہی کہا جائے کہ جناب نکلیں آزاد کشمیر سے۔ تو بہرحال وہ اپنے پہلے پیراگراف میں تو وہ لکھتے ہیں کہ جی ہم آزاد اور منصفانہ جو ہے وہ جو الیکشنز ہیں وہ ہم کروانا چاہتے ہیں، جس میں غیر جانبدار وہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا جو پیراگراف 2 ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ خود اس سے ذرا اندازہ لگائیں۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے علم و یقین میں لایا جا چکا ہے کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر متعدد جلسوں میں سیاسی تقاریر میں ناشائستہ کلمات کی ادائیگی کے علاوہ بالخصوص حکومت پاکستان کے سرکاری وسائل کا تاثر دیتے ہوئے اربوں روپے کے ترقیاتی پیکج کے اعلانات کرنے کے ساتھ ساتھ دھیرکوٹ اور گزشتہ روز ہٹیا بالا کے مقام پر منعقدہ جلسے میں امیدواران کی ثوابدید پر 100 کلومیٹر سڑک کے منصوبہ جات کا اعلان کرتے ہوئے ضابطۂ اخلاق کی واضح، غیر مبہم اور واجب التعمیل شکوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ قبل ازیں وفاقی وزیر اور ایم این اے کے خلاف ڈڈیال کے مقام پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ضمن میں ان کے خلاف FIR درج کرنے کے احکامات صادر کرنے کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد کشمیر میں نافذ العمل انتخابی قوانین کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب کے تناظر میں پاکستان کے متعلقہ نافذ العمل قوانین کے تحت فاضل ممبر قومی اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کی تحریک بھی کی جا چکی ہے۔ ان کے خلاف مقدمے کا بھی کہا جا چکا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، مگر صاحب موصوف تمام قانون اور اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے انتخابی قوانین اور نافذ العمل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور کا مختصراً بیان کردہ غیر قانونی اور
غیر قانونی اور اخلاق طرز عمل دانستہ طور پر آزاد کشمیر کے انتخابی قوانین اور ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی کے باعث ہونے کی بنا پر قانونی لحاظ سے قابل مواخذہ قرار پاتا ہے۔ لہٰذا حسب ہدایت تحریر خدمت ہے کہ آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کے پیش نظر حکم صادر فرمایا ہے کہ وفاقی وزیر امور علی امین گنڈا پور کو آزاد کشمیر کے انتخابی قوانین کی مسلسل اور سنگین خلاف ورزیوں اور آزاد و کشمیر کے آئندہ انتخابات میں شفافیت کے عمل کو دانستہ طور پر منفی انداز میں متاثر کرنے کے افعال کی پاداش میں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم و جلسے جلوسوں میں شرکت اور تقریر کرنے پر فوری طور پر پابندی عائد کی جاتی ہے، کیونکہ موصوف کے ان افعال کی وجہ سے نہ صرف امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ انسانی جانوں کے ضیاع کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ دس از دا کریکٹر سرٹیفکیٹ آف علی امین گنڈا پور۔ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کی گئی تقاریر، آپ کے چنے گئے الفاظ اور جس طریقے سے آپ نے یہ الیکشن کیمپین رن کی ہے، اس کی وجہ سے انسانی جانوں تک کو خطرہ ہے، کیونکہ آپ نے اتنی کشیدگی پیدا کی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر عمران خان صاحب نے ان جیسے کیریکٹرز کو کنٹرول نہ کیا، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، تو یہ جو گھٹیا حرکتیں آزاد کشمیر میں ہو رہی تھیں یہ پاکستان میں بھی آئیں گی۔ اور یہ میرا خیال نہیں ہے، میں نے اس سلسلے میں اور بڑے سینئر تجزیہ کاروں سے بات کی کہ بھئی یہ واٹ از ہیپننگ، ہم نے آج تک کبھی یہ سلسلہ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مت کریں اس طرح بیڑا غرق، مت کریں پاکستان کا بیڑا غرق اس طرح مت کریں، گلی گلی محلے محلے میں لڑائیاں مت کروائیں، اتنا پولرائز مت کریں سوسائٹی کو۔ آپ کو میری بات یاد آئے گی ایک دن جب آپ کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا، کہ میں پہلے سے آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، میرا خیال میں شاید مجھے تاریخ میں یاد نہیں آتا کہ آزاد کشمیر سے کبھی کسی وفاقی وزیر کو اس طرح باہر نکال دیا گیا ہو۔ آپ کو صرف ایک منٹ کے لیے اس کے ریپریکشنز پتہ ہے؟ آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں نا آزاد کشمیر میں، بھارت وہاں سے اکراس دا بارڈر وہاں سے یہ ساری فوٹیجز چلا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ استعمال کس طرح کر رہا ہے؟ وہ اس کو اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے وفاقی وزیر کو انڈے مارے گئے ہیں، پاکستان کی وفاقی وزیر کو ٹماٹر مارے گئے ہیں، ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے باڈی گارڈز وہ جو فائرنگ کر رہے ہیں نا وہاں پر کھڑے ہو کے، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے باڈی گارڈز جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر آ کے فائرنگ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کے اوپر انڈے پھینکے۔ وہ اس خبر کو یہ اینگل دے رہے ہیں۔ آپ اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین رن کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کاز کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ رہے ہیں۔ This is how the Indian media is reporting you۔ وہ آگے سے یہ خبریں لگا رہے ہیں کہ پاکستانی وفاقی وزیر کو آزاد کشمیر سے نکال دیا گیا۔ یہ this is how they are reporting it۔ آپ کی پارٹی کے اندر اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو آپ یہاں پہ بھیج سکتے تھے؟ مطلب شفقت محمود یا اور بڑے ڈاکٹر یاسمین راشد، اسد عمر، ٹھیک ہے، دیر آر سم ویری گڈ پیپل۔ او ہو، لیکن پرابلم پتہ کہ ان کی زبان صاف ہے، ان کی زبان بہت صاف ہے۔ پرابلم یہ شفقت محمود، اسد عمر، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی زبان بڑی صاف ہے، تو وہ کس طرح الیکشن کیمپین رن کریں گے؟ بندہ تو ایسا چاہیے نا جو بیسکلی اگلے کی جو ہے وہ بےزتی کر کے رکھتے، کھڑا کھڑا اس کا بیڑا غرق کر کے رکھتے، بندہ تو ایسا چاہیے۔ تو الٹیمیٹلی اس کے بعد جب بندہ ایسا چاہیے تو پھر بندے کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہی ہوگا کہ باہر نکلو یہاں سے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔